أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے اس سال ان پابندیوں کے ساتھ جو مرض کے حساب سے ہیں پوری دنیا میں، بہرحال کوشش کی کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کریں کہ جو ہماری آپ کی اسلامی اور قرآنی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. اور اس میں بنیادی بات وہ ہے کہ جو ہمیں ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے آج کے دور میں، آج کے حالات میں، کیونکہ ہر طرف اسلام مخالفت میں ایک بات زمانوں سے کہی جاتی ہے، اب زیادہ کہی جانے لگی. دہشت پسند، آتنکواد، یہ وہ سب مسلمانوں میں ہوتے ہیں، اسلام میں ہوتے ہیں. غلط ہے. اور ہم کوئی اس کی جواب دہی کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، کوئی دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنا عنوان سنا ہے اہل بیت اطہار، یعنی ہمارے رسول کے گھر کے لوگ، جن کو ہم پنجتن کے نام سے یاد کرتے ہیں. ساری دنیا، سارے اسلام کے جاننے والے، خمسہ نجبہ، پنجتن، اہل بیت اطہار، یہ 5 ہیں رسول کو ملا کر، ان کے نام کو شریک کر کے. ان پر ہم نے بات اس لیے شروع کی کہ ان کے ذریعے سے ہم یہ پہچان لیں گے کہ خود رسول، ان کے گھر والے جو کہیں گے، جو کریں گے، وہ اسلام سے الگ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول ہی تو اسلام پیش کر رہے ہیں. اب اگر رسول کا عمل اسلام کے خلاف خدا نہ خواستہ ہو جائے تو سب غلط ہو جائے گا. اس کو ہمارے تمام دنیا کے لوگ سمجھنا چاہیں تو میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ پنجتن میں نے اپنی عنوان رکھا ہے اہل بیت رسول، رسول کے گھر والے. جو گھر والے ہیں وہ گھر والوں کی بات، گھر کی بات زیادہ جانتے ہیں، مشہور ہے. تو اس حساب سے ہم یہ بھی کہہ لیں کہ ایک کوشش یہ بھی ہمیشہ رہی کہ رسول کی آل اور اہل بیت کی لفظ کو بھی مشکوک کر دیں، اس میں بھی شک پیدا کر دیں کہ اہل بیت کون، آل کی لفظ کس کے لیے، اہل کی لفظ کس کے لیے. اس بحث کو بھی ہم نہیں کریں گے. علمی گفتیاں ہیں، بحثیں ہیں، سلجھائیں، بیان کریں، وقت بہت کا خرچ ہوگا. لیکن ہم نے اس لیے کہ جس سے کسی کو بھی اختلاف نہ ہو، یہ ہے ان کا عمل کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہے، اس کریکٹر سے ملاؤ. پہلے دن میں نے آئینے کی مثال دی، تمام مذاہب. کل بھی میں نے ایک بات کہی کہ خانوادہ اور خاندان سے ملایا جاتا ہے کسی کے شخص کے کردار کو. آج بھی اسی بات کو بڑھا کے ہم کہیں. یہیں پر میں انٹروڈکشن، تعارف کے طور پر یہ کہہ سکتا تھا کہ رسول کے یہ ہیں پنجتن، یہ ہیں ان کے گھر والے. ہندو، کرسچن، جینی، پارسی، جو جہاں میری تقریر سنتا ہو میں اس سے کہوں گا
بڑے بڑے اعتراضات قرآن کو سامنے رکھ کے ہم لوگوں پر جو کیے جاتے ہیں، آپ کو میں مطمئن کروں گا انشاءاللہ۔ آگے کسی تقریر میں کسی میں چن لوں گا کہ آج مجھے اسی پہ بات کرنا ہے، میں بات کروں گا آپ سے۔ یاد رکھیے گا، کہیں بھی قرآن اسلام کسی بھی بے گناہ کے قتل کا حکم نہیں دیتا، نہ اس کی تبلیغ کرتا ہے، نہ اس کی ترویج کرتا ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کو جہاں بحث کرنا ہو قرآن کریم کو سامنے رکھ کے مجھ سے بات کرے، میں حاضر ہوں۔ 3 بڑے بڑے اعتراضات اس وقت چلے، وہ میرے پاس ہیں نوٹڈ، ان کو میں پیش کروں گا۔ ابھی میں نے دہلی کی جو دوردرشن کی مجلس ہے، تو میں نے اشارتاً کچھ کہا، وقت نہیں تھا وہاں، 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ کل 4 محرم کو 5:30 بجے مجلس نشر ہوگی DD اردو پر۔ تو خیر، ہم نے اس بات کو مسلسل اس لیے کہا ہے کہ ہمارے ایک محترم دوست، اور ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے مجھے بار بار متوجہ کیا کہ ہر طرف یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ قرآن غیر مسلموں کو، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو قتل کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب میں بہت ابتدائی زندگی میں بچہ تھا، کم سن تھا، اس وقت بھی ہم نے اس بات کو سنا تھا۔ اس کو بیان کریں گے بہت خرچ ہوگا، بہت جلدی بات تمام کرتا ہوں، اس لیے موضوع بہت تفصیلی ہے۔ دہرادون میں تھا، میں نام لے رہا ہوں، دہرادون میں IIP انڈین انسٹیٹیوٹ آف پیٹرولیم کے اس وقت کے ڈائریکٹر تھے مسٹر بھابی، سب جانتے ہیں ان کے نام کو، بہت بڑے ریسرچ اسکالر تھے وہ۔ IIP انڈین انسٹیٹیوٹ آف پیٹرولیم دہرادون آج بھی ہے، اس کے اس وقت کے ڈائریکٹر، آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، وہ وہاں کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے ہم سے یہی کہا، مولانا ہم آپ سے کیسے محبت کریں، آپ کا قرآن تو ہمیں قتل کے حکم دیتا ہے۔ ہم نے ان سے باتیں کی، آپ ہمیں کوئی سوال کریں گے تو اس کا جواب ہم ڈھونڈیں گے، اور بڑے بڑے نام لے سکتا ہوں، تو میں اس بات کو آگے کہوں گا، ایسا نہیں ہے، غلط ہے، پروپیگنڈا ہے، غلط ہے، آگے کہوں گا، کل کی، پرسوں کی، کسی دن کی تقریر میں۔ یہاں پرسوں جو کہا، کل جو کہا، آج جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ سارا قرآن آپ پہچانیں گے رسول سے، سارا اسلام آپ جانیں گے ہمارے رسول سے، اور رسول اور قرآن کو پہچانیں گے ان کے گھر والوں سے۔ قرآن رسول سے پہچانیے، اور رسول کا کردار علی و فاطمہ و حسن حسین سے پہچانیے، صلوات محمد علیہ سے پہچانیے۔ جو یہ کریں گے وہ رسول، اور اسی لیے رسول نے، ہمارے حضور نے بار بار آواز دی ان چاروں کے بارے میں کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ میں بتاتا کہ یہ 4 کون ہیں، رسول کے یہ 4، یہ سب ملا کے پنجتن کون ہیں۔ سارا عالم اسلام روز روشن کی طرح مانتا ہے اس بات کو، میں آگے کہوں گا۔ آج پھر پلٹاتا ہوں بات کو، کسی کا کردار اگر سمجھنا ہے تو پہلے اس کو دیکھو، پھر اس کے گھر والے جو ہیں وہ کیسے ہیں، پھر ان گھر والوں کے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے۔ ایک بہت آسان بات کہہ دوں، ہماری قوم، سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا منصب ہے اجتہاد۔ اجتہاد میں بہت بڑا منصب ہے مرجع وقت عالم ہونا۔ عالم ہونا، عالم کی پہچان علم نہیں ہے۔ ہمارے جتنے ہیڈ آف دا کمیونٹی عالم، میرے استاد تھے حضرت آیت اللہ عظمہ سید ابو القاسم الخوئی، میرے استاد تھے حضرت آیت اللہ عظمہ المرحوم سید المحسن الحکیم، جن کے نام ساری دنیا میں میرے استاد تھے یہ لوگ۔ ان سب کی بھی پہچان علم بعد میں تھا۔ پہلی پہچان پڑھ لیجئے گا ہر ایک عالم کے مسئلے میں
کہ اور عالم کی پہچان میں یہ بھی ہے کہ اس کے حالات کو اس کے اہل محلہ سے پوچھو جو اس کے بارے میں بتائیں. اہل محلہ گواہ بنیں گے تو اہل محلہ کیا جانتے ہیں؟ بڑا عالم ہے، وہ کردار بتائیں گے. جب اہل محلہ کردار بتائیں گے تب آپ عالم مانیں گے. تو امام وقت یوں ہی مان لیں ہم. جب عالم کے لیے محلے والوں کی گواہی چاہیے ہے تو امام کے لیے بھی امت والوں کی گواہی چاہیے ہے کہ اس سے ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا. صلوات محمد علیہ. اور اس لیے اب رسول کے لیے سب سے بڑے گواہ ان کے گھر والے، اور گھر والوں کے لیے سب سے بڑے گواہ چاروں طرف کے لوگ. پنجتن کی لفظ میں نے اس لیے رکھی اور اس بات پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں جہاں میری آواز جا رہی ہو میں ان سے کہوں گا کہ اسلام قرآن سے، قرآن اور اسلام رسول سے، رسول اپنے اہل بیت سے. ان میں کون کون ہیں؟ علی، فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن، حسین، یہ چار ہیں. ان چار کے بارے میں حضور کے چاروں طرف جو زمانے میں 1450 سال پہلے، 55 سال پہلے جو چاروں طرف لوگ ہوتے تھے، محلے کے لوگ، قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ، ملک کے لوگ، شہر کے لوگ، ہمیں کسی ایک کا ایک قول لاؤ کہ ہم نے کم سنی میں مولا علی کو ایسا دیکھا. ہمیں ایسا دیکھا کہ دشمن نے بھی رضی اللہ کے ساتھ کرم اللہ بھی لکھا. صلوات محمد علیہ محمد پر ایک صلوات محمد علیہ. یعنی کبھی کسی نے علی کو کمسنی سے بھی غلط جگہ سر جھکاتے نہیں دیکھا. یہ علی ہے. حضرت فاطمہ نام ہی فاطمہ ہے. رسول سے پوچھا گیا یہ نام کیوں؟ تو جواب ملا فاطم، فاطمہ کا نام اس لیے کہ فطمت عن الشر، ہر برائی سے پاک کی گئی. یہ بیٹی حسن اور حسین کمسنی میں آغوش رسول، دوش رسول، پرورش پانے والے. ان 5 سے ہم کردار رسول سمجھیں گے. یہ ہے آگے کی بات. اور کل میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ رسول کے بزرگوں تک چلے جاؤ تھوڑی دیر. آئیے دماغ پر بوجھ دیجیے گا، زور دیجیے گا. میں آپ کے دماغ پر، ذہن پر بوجھ رکھ رہا ہوں. یہاں بوجھا دے رہا ہوں، تھوڑا غور کیجیے گا آپ کہ اگر حضور کے بزرگوں تک چلو، 2500 سال اوپر حضرت ابراہیم، ایک بہت سامنے کی بات قرآن کریم کی رکھتا ہوں جو ساری دنیا کے غیر مسلم حضرات کے لیے کافی ہے. وہ تمام حضرات کہ جو اسلام پر نہیں ہیں ان کو میں ایک بات پہچاننا چاہتا ہوں. قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے سورہ البقرہ. سورہ البقرہ کی تقریباً 286 آیات میں سے 127 نمبر کی آیت کو جاؤ پڑھو. 127 لائن، 127 نمبر کی قرآنی آیت کو آپ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. اس کے بعد 3 آیتیں مسلسل ہیں، 127، 128، 129. تو پہلے آیت پڑھ دوں، پھر ترجمہ کروں گا، پھر ایک بات کہوں گا کہ حضور جن بزرگوں سے جن امانتوں کو لے کے آئے حضور تک جو بات پہنچی، میں نے کل حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا، ان سے اور اوپر اور ان اوپر، یعنی کتنوں کے واقعات بیان کروں، اشرے چاہیے. ایک بات چھوٹی سی، حضرت ابراہیم، بہت پہلے کبھی میں نے کہی ہے، یہاں دہراتا ہوں. حضرت ابراہیم حضور سے 2500 سال اوپر ہیں، جن کی اولاد میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، عیسائی کہلاتے ہیں. عیسائی، یہودی.
جن پر ان کا مذہب ہے وہ اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی. حضرت ابراہیم نے یہ خانہ کعبہ جس کو آج ساری دنیا کعبے کے نام سے جانتی ہے، اس خانہ کعبہ تک، ایک منٹ میں روکتا ہوں، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک کر لیں. ہاں آپ آئیں، کیونکہ جہاں تک آواز آ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل. تھینک یو. نعرے حیدری، نعرے تلوار، یہ ہم سے زیادہ مقدم ہیں یہ لوگ، کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں، یہ پہنچا رہے ہیں. کہنے والے سے زیادہ ہم پہنچانے والا ہوتا ہے. میں نے تو کہہ لیا، یہ جو پہنچائیں گے یہ امانت دار ہیں. پہنچ رہی ہے بات کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ چلیے، شکریہ ان نوجوانوں کا جو محنت کر رہے ہیں. مجھے کچھ یاد آ گیا، میں یہاں بیٹھا پڑھ رہا ہوں، مصائب کا آخری فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں، نظر اٹھ گئی، سامنے حال یہ پورا صحن بھرا ہوا ہے، آگے جو دیوار ہے اس دیوار سے میں نے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا. اس وقت ہمارے بزرگ ترین عالم آیت اللہ المرحوم مولانا سید کلوی عابد صاحب قبلہ کو وہاں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں. وہ ہجوم ہے، مجمع ہے، وہاں مصائب کے آخری فقرے تھے، ورنہ میں بلا لیتا. ان کے ساتھ خود ہمارے عزیزم حجت الاسلام مولانا کلوی جواد صاحب وہیں ساتھ کھڑے ہیں دونوں. اتنا مجمع ہے، آ نہیں سکتے اندر. آخری فقرے میں نے مصائب کے ختم کیے. تھوڑی دیر میں ان کی کوشش کی، وہ آفس میں تشریف لائے، میں بھی بیٹھا. بہت پیار سے، بڑی محبت سے انہوں نے کہا مولانا پسلیاں رہ گئیں. آج 5 آدمی ہیں یہاں. کیا ہمارا دل چھوٹا ہوا 5 سے؟ نہیں. آپ کا ہوا؟ نہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایک عقیدہ ہے، خالی ہم تھوڑی شرکت کرتے ہیں، یعنی کتنے ملائکہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ مقدس بزم ہے، کوئی ہمیں گھبراہٹ نہیں. اس سال کی پابندی ہے نا، اور میں حکومتوں سے بھی کہوں گا، چیلنج کرتا ہوں، یہ عشرہ محرم ختم ہونے دو. کل سے آج، پرسوں سے کل، اتر پردیش کی حکومت سے بڑے ادب سے کہوں گا، میں احترام کرتا ہوں، عالم ہیں وہ بھی، ہمارے چیف منسٹر مکھ منتری یوگی جی، ان سے کہوں گا پرسوں پہلی محرم تھی، کل 2 محرم تھی، آج 3 ہے. پرسوں سے کل کی رپورٹ لے آپ، اور کل سے آج کی رپورٹ لیجیے گا، پھر کل لیجیے گا. 75,000 لوگ جو پرسوں مبتلا ہوئے، ان میں سے 73,000 74,000 ٹھیک ہو گئے. صرف 2 یا 3 ہزار باقی رہ گئے، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کی خاک خاک کے شفا تھی. صلی اللہ محمد وعلیہ محمد. سب سے بڑی تعداد شفا پانے والوں کی ان 2 دنوں میں ریکارڈ ہے ہندوستان کا، بھارت کا. پڑھ لیجیے گا یہ 2 دن میں انقلاب کیوں آیا. تو میں کہہ رہا ہوں ختم ہونے دو اس عشرے کو، انشاءاللہ یہ مرض بھاگ جائے گا. ہاں، تذکرہ اس کا ہے جو جس کا ذکر شفا ہے. ہم ان پابندیوں کو کورونا کی پابندیاں سمجھ رہے ہیں، عزاداری پر اللہ کا شکر ہے کوئی پابندی نہیں ہے. جو جہاں ہے وہ یاد رکھے، عزاداری پر پابندی کبھی نہ تھی نہ ہے. اس کو میں پھر کہوں گا آگے، کل یا پرسوں انشاءاللہ. آئیے، ہمارے سامنے اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم سب کے جد، سورہ بقرہ آیت نمبر 127 سے بات شروع ہوئی. آیتیں تینوں پڑھتا ہوں، اس کے رزلٹ میں نتیجے میں ایک بات سے سناؤں گا، اور اس کے بعد ایک بات اور کہوں گا جو تمام عالم اسلام کی سب کے لیے. کیا ہے؟ وَإِذْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر لی، دعا کی پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول کر، تو بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا۔ آیت اس کے بعد کی 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنے اسلام پر باقی رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں، نسل میں، ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اسی میں باقی رکھ، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہم کو ہمارے اصول ہدایت بتا، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اب آیت سنیے، ہمارے حضور کے آنے سے 2500 سال پہلے جن کے بیٹے اور پوتے اور پروتوں کے اوپر آج بڑے بڑے فرقے ہیں، مذہب ہیں، عیسائی اور یہودی، سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے نام کو، ہر کتاب میں ہے۔ آپ ابراہیم کہتے ہو، ہم ابراہیم کہتے ہیں۔ کیا اب اس کے بعد ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اوپر کی آیتیں ذہن میں رکھیے، ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھ۔ یہ دعا، کعبے کو بنا لیا، سامنے کھڑے ہیں دونوں کے دونوں، اتنی عظیم شخصیتیں، پالنے والے، ایسا اور ایسا اور ایسا۔ اب کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث، پالنے والے ہم نے جو دعا کی ہماری ذریت، اولاد، نسل میں ایک گروہ کو اس اسلام پر جو تیرا ہے باقی رکھ، یعنی تیری اطاعت کے راستے پر، تیرے انکار کرنے والے نہ ہوں، تیرے منکر نہ ہوں، تیرے باغی نہ ہوں، تیرے سرکش نہ ہوں، تیری اطاعت کرنے والے ہوں۔ ایک ایسا گروہ، ایک ایسی قوم، ایسی نسل، ایسا قبیلہ باقی رکھ۔ ساری دنیا نہیں ہوگی مگر ایک تو ہو، ایک گروہ۔ ربنا وابعث فیہم، اور پالنے والے وہی گروہ جس کے لیے ہم نے دعا کی جو اسلام پر باقی رہے ہمیشہ ہمیشہ، اس میں وابعث، مبعوث کر، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے، جو گروہ اسلام پر ہوگا انہی میں سے ایک کو رسول بنا دے۔ یہ رسول کیسا ہو؟ بھائی یہی توجہ کیجیے گا، رسول کیسا ہو؟ اب یہ دعا بھی ہو سکتی تھی، جس کا پرچم پوری دنیا پر ہو، جس کی حکومت پوری دنیا پر ہو، سارے لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے ہوں، بڑا مالدار ہو، بڑا دولت مند ہو، بڑا خوشحال رہے۔ جی نہیں، تین باتیں۔ پالنے والی جس کو رسول بنا، یتلو علیہم آیاتک، ان سب پر وہ تیری نشانیاں پڑھ کر بتائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان سب کو کتاب اور حکمت، عقل اور کردار کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاک کرے۔ تو بڑا پاک ہے، تو بڑا عزت و حکمت والا، انک انت العزیز الحکیم، تو بڑا عزت والا، حکمت والا۔ میں سوال کرتا ہوں، حضور کے آنے سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت اسماعیل کی دعا کیا ہے؟ ایسا رسول ہو جو علم بتائے، کردار بنائے۔ خلاصہ، جو علم بتائے، کردار بتائے۔ حکومت کی دعا نہیں کی ہے، سلطنت کی دعا نہیں کی ہے، علم بتائے، کردار بنائے۔ اب اگر حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہو تو ایسا آئے گا جو علم بھی بتائے گا، کردار بھی بنائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب یہ ڈھونڈو کہ یہ علم، یہ کردار کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت عبد المطلب تک چلے آؤ، علم وہاں نہیں ملے گا جہاں ابو جہل ملے گا۔ علم اور کردار جہاں دونوں ہوں وہاں رسول ہوں گے۔ بات ختم ہوئی کہ نہیں؟ ساری دنیا ہے، قرآن کے آیات کو دیکھے کہ قرآن ہزاروں سال سے ان انبیاء کے ذریعے اس تمنا کو پیش کرتا ہے، جو ہو وہ ایسا ہو، علم والا ہو، نالج والا ہو، شکشا والا ہو، تعلیم دینے والا ہو، اور کریکٹر والا ہو، کردار والا ہو۔
یہ دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی. تو مجھے بتائیے کہ ہر دور میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اللہ والا ہو. اب رسول کے آتے آتے اگر یہ دعا قبول ہوئی ہے تو ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہو. اب اسے ہم کہاں ڈھونڈیں؟ عبد المطلب میں، ابو طالب میں، جعفر میں، عقیل میں ڈھونڈیں، یا ابو جہل، ابو لہب و سفیان میں ڈھونڈیں؟ صلوات محمد و آل محمد پر. اور اس لیے میں نے کل بھی آپ سے کہا وقت بہت کم رہتا ہے تقریر کا، پھر سمیٹتا ہوں بات کو. حضرت عبد المطلب، حضرت ابراہیم کی اس دعا کے بعد ایک سلسلہ وہ ہے کہ جو حضرت سارہ سے حضرت اسحاق سے ہوتا ہوا چلا یروشلم میں. میں اس پورے سلسلے کی باتیں بیان کرتا ہوں. سب انبیاء ہیں، بہت بہت بہت. حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اس کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان، سب حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، سارے نام ادھر ملیں گے آپ کو. ادھر صرف ایک نام ہے، یروشلم، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ. آگے بیان کروں گا. حضرت ابراہیم کا سن کتنا ہے؟ 120 سال، بعض روایات 100 سال. سورہ والذاریات اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ پھر کسی وقت، کہ جب ملائکہ آئے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس، اگر شروع کروں گا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آپ کے علی کی شان کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا. مختصر سی بات ہے، بلانے والوں نے اتنا کہا اپنی بیوی سے کہہ دیجیے آپ کہ ان کا بیٹا ہونے والا ہے. بیوی کا سن کتنا ہے؟ ایک روایت 90 سال، ایک روایت 99 سال. حضرت سارہ کا سن 90 سے کم نہیں ہے اور 99 سے اوپر نہیں ہے. اس سن و سال کی حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ جب انہوں نے سنا کہ میرے اولاد کی بشارت دی جا رہی ہے، دیکھتا جھلا گئی، غصہ آیا. یہ میں بوڑھی، میرے لیے پہلے سے کہ میں عقیم ہوں، بانجھ ہوں، میرے اولاد نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم کا سن 100 سے 120 سال، لیکن حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے 12 سال چھوٹے ہیں. یہ ہو رہا یروشلم میں، جس کو آج آپ اسرائیل کہتے ہیں. آج سے 4000 سال اوپر. وہی حضرت ابراہیم کی دوسری زوجہ حضرت حاجرہ، وہ مکے میں ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہے، جہاں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی حضرت اسماعیل کے ساتھ، جو ابھی میں نے پڑھی. ان حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل ہیں، اور حضرت اسماعیل سے ہے کہ ہمارے حضور تک 32 نسلیں تقریباً ہیں، ایک بھی نبی نہیں ہے. لیکن بیچ میں بڑے بڑے واقعات، ان واقعات میں حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے 8 یا 9 نسلوں کے بعد حضرت عدنان ہے. حضرت عدنان کے دور ہی وہ ہے جب سامنے ہماری انسانی تاریخ کا بہت زیادہ بربریت پسند، قاتل، خونی، بہت بڑا نام بخت النصر گزرا، جس نے یہودیوں کی عبادت گاہوں کو برباد کر دیا، مسمار کر دیا، آگ لگا دی. وہ بخت النصر، اس نے حضرت عدنان پر بھی حملہ کیا. حضرت عدنان کے بیٹے، میں اس قصوں کو نہیں بیان کر رہا ہوں، حضرت عدنان کے بیٹے حضرت معاد، ان کے بیٹے حضرت نزار، ان کے بیٹے مضر. عدنان، معاد، نزار، مضر، میں نے اسی نام لیا مضر. یہ 3 بھائی تھے، مضر اور ربیعہ اور فلاں. اس واقعے سے تقریباً 1800 سال کے بعد ہمارے حضور کی ولادت ہے. سنیے، توجہ سنیے،
1800 سال کے بعد ہمارے حضور کی ولادت اوپر ساری نسلیں ہیں، سب کے نام گنواتا۔ حضرت عدنان، ان کے بیٹے معاذ، ان کے بیٹے نزار، ان کے بیٹے مضر، 1800 سال گزر گئے اور نسلوں کو میں کہتا ہوں 1800 نہیں 1400 سال مان لی، 1400 سال کی بڑی مدت ہوتی ہے، کئی نسلیں گزر گئی۔ اب حضور ہیں، حضور کے سامنے کسی نے حضرت مضر کی اور حضرت ربیعہ کی برائی کی، بہت توجہ سننا، اسلام سے 1400 برس پہ، ابھی 1400 برس ہو گئے نا، اس سے بھی اوپر 1400 برس، 2800 برس اوپر چلے جائے، 2800 سال اوپر جائیے تقریباً۔ اس وقت کے لیے ایک شخصیت کے لیے جن کی نسل میں، پشت میں، صلب میں ہمارے حضور کا نور تھا، ان کے بارے میں کسی نے رسول کے سامنے برا کہا، مضر برائی کی۔ دیکھیں آپ تاریخ میں فقرہ کیا ہے رسول کا جملہ، لا تسبوا مضر و ربیعہ، مضر اور ان کے بھائی ربیعہ کو برا مت کہو، گالیاں مت دو، فَإِنَّهُمَا مسلمان، یہ دونوں مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم سے سینکڑوں سال بعد، ہمارے حضور سے سینکڑوں سال اوپر جس کی پشت میں رسول ہیں، وہ ہمارے برا نہ کہو، یہ مسلمان تھے۔ ہم 1400 1800 سال پہلے کے رسول کے اجداد تو مسلمان ہوں، اور جن کی گود میں رسول پرورش پا رہے ہوں۔ غصے کی بات ہے، وہ جن کی طرف میں نے اشارہ دیا، حضرت عبد المطلب دنیا سے اٹھ رہے ہیں، جن کی نسل حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے حضرت ابو طالب۔ آئیے ایک اور دلیل دیتا ہوں جن سے اسلام پہچانو۔ یہ ساری نسلیں جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل سے ہوتی ہوئے حضور تک آئیں، ان میں کہیں دکھاؤ قتل و خون، خونریزی، قتل و خون۔ کل میں نے کہا حضرت قصی کے لیے کہ انہوں نے گھر بنایا، یہاں بیٹھ کے مسئلے طے کرو، لڑائیوں سے نہیں، جنگ سے نہیں، خونریزی سے نہیں۔ ہم اس پوری تاریخ سے پہچانیں گے کہ جہاں سے یہ سب ہے وہیں سے قرآن اور اسلام آ رہا ہے۔ تو وہ کہاں سے کہہ دے گا کہ مارو، کاٹو، قتل کرو؟ وہی حضور ہمارے جن کی گود میں پرورش پا رہے ہیں، چونکہ آپ کے پدر گرامی حضرت عبداللہ کا اسی سن میں انتقال ہو گیا جب ابرہہ کا واقعہ جو کل میں نے بیان کیا، واقعہ نہیں بیان کیا تھا، اشارہ دیا تھا کل۔ اب آئیے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب کے فرزند ادھر حضرت علی ہے، اور آپ کے بھتیجے اس طرف میرے امام پیغمبر اسلام حضور ہیں، کیونکہ ان کے پدر گرامی کا انتقال ہو گیا بالکل اس وقت جب یہ ولادت ان کی ہونے جا رہی ہے۔ پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب پہ آئی، فوراً نہیں آئی، 6-7 سال کے سن تک حضور کو حضرت عبد المطلب نے پرورش کیا۔ جب وہ دنیا سے اٹھ رہے ہیں تب انہوں نے، اب آئیے ذرا غور کیجیے گا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، آج کی حد تک اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت عبد المطلب 100 سال یا 120 سال الگ الگ روایات کے حساب سے چلتے وقت آپ نے وصیتیں شروع کی، کون کیا کرے۔ اس درمیان آپ کی زندگی میں حضرت عبد المطلب نے جو عرب کے لوگوں میں نصیحتیں کی، قانون بنائے، پابندیاں لگائیں، انہیں 5 میں آپ کے سامنے نقل کروں گا، 5 پابندیاں۔ ان 5 پابندیوں سے پہچان لو کہ حضرت عبد المطلب کا قانون کیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔
5 پابندیاں، ان کے بارے میں لکھنؤ کے بہت بڑے عالم، یہاں کا بہت بڑا مدرسہ ہے، علماء اسلام کا سب اس کا نام جانتے ہیں۔ وہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی تھی، اس کتاب کے اندر بڑی مشہور وہ کتاب ہوئی۔ اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے، یہاں بیٹھے ہوئے اس مجمع میں کہیں پر، ظاہر ہے کہ 5 آدمیوں کا مجمع ہے، ان تک آواز جا رہی ہوگی، غور کریں۔ اس مدرسے سے ایک کتاب شائع ہوئی، اس کتاب کے لکھنے والے بہت بڑے عالم سارے دنیا اسلام کے، انہوں نے اس کتاب میں ایک چیپٹر قائم کیا، خانوادہ حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کا گھرانہ، اور اس کے اندر کچھ حالات لکھتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے لیے ایک جملہ لکھا، وہ میں بعد میں کہوں گا، پہلے یہ سن لیجیے آپ، بعد میں کیوں کہوں، آپ فکر مند رہ جائیں، یہی کہہ لوں۔ انہوں نے لکھا، حضرت عبد المطلب کون ہے؟ ہمارے حضور کے دادا، مولا علی کے دادا، حضرت ابو طالب کے پدر گرامی۔ لکھا، لکھنؤ مدرسہ بہت بڑا، بہت بڑے عالم، ساری عرب دنیا اسلام کے بہت بڑے مانے جانے، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ لکھا اس کتاب کے اندر حضرت عبد المطلب کے گھرانے کے لیے، حضرت عبد المطلب وہ تھے کہ جنہوں نے کچھ قاعدے، قانون، پابندیاں ایسی، میں وہ لفظیں نہیں نقل کر رہا ہوں، مفہوم، انہوں نے کچھ قوانین ایسے بنائے، توجہ کرنا، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے کچھ قانون ایسے بنائے جو بعد میں، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے اٹھ جانے کے تقریباً 33 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ 7 سال کا سن ہے کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، 40 سال کے سن پر اعلان نبوت ہوا اور یہ قرآن شروع ہوا، تو 33 سال پہلے کم سے کم اس قرآن کے آنے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے کچھ قانون بنائے۔ لکھنؤ کے اتنے بڑے مدرسے کے اتنے بڑے عالم نے لکھا، توجہ کرنا، کہ بعض قانون حضرت عبد المطلب نے وہ بنائے جو بعد میں اسلام کی شریعت میں شریک کر لیے گئے۔ جملے کی اہمیت پر غور کرو کہ عبد المطلب کے بنائے ہوئے قانون شریعت میں شریک کیے گئے، اما جس کے ذریعے آج ہم مسلمان کہلائے اسی کا ایمان کو پوچھتے ہیں۔ صلوات محمد والے محمد۔ آئیے سورہ النساء، اس کی ایک آیت بالکل ابتدا میں، اس کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں، بھائی یہ یہاں 2-3 آیتیں بڑی طولانی ہیں، اس کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں۔ لا تنکحوا ما نکح، لا تنکحوا امہاتکم ما نکح آباؤکم من النساء، غالباً یہی ہے، اپنی ان ماؤں سے نکاح مت کرو جو تمہارے باپوں کی بیویاں تھیں۔ اپنی ان ماؤں سے نکاح نہ کرو جو تمہارے باپوں کی بیویاں تھیں۔ جو باپ مر جاتا تھا تو اگر اس کے پاس کئی بیویاں ہوتی تھیں تو اولاد میں وہ تقسیم ہو جاتی تھی، اور وہ جس پر اپنا تولیہ، کپڑا، ردا ڈال کے اسے کہہ دے ہماری، تو وہ اس کی بیوی ہوتی تھی۔ جتنی سوتیلی کہہ لو آج کے لفظوں میں، سب وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ بہت بڑا احسان ہے حضرت عبد المطلب کا کہ جو 5 قانون انہوں نے بنایا، انہوں نے پہلا قانون یہ بھی بنایا کہ آج سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے باپ کی بیواؤں سے نہ تو عقد کر سکتا ہے، نہ ان سے نکاح کر سکتا ہے، نہ ان کو اپنی وراثت میں لے سکتا ہے۔
یہ قانون حضرت عبد المطلب نے بنایا. میں آج کہوں گا اپنے ملک میں ابھی تو آپ کو 3 طلاق کے مسئلے میں کتنا ہنگامہ کرنا پڑا. اگر یہ قانون نہ بنتا تو آج کیا ہوتا؟ بہت ادب سے ایک بات کہوں گا، طنز میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ادب سے کہوں نہ کہوں لوگ طنز سمجھ لیں، لیکن بہرحال جو کہ بات سامنے آگے اس لیے کہہ دوں. احسان مانے دنیا حضرت عبد المطلب کا کہ جن کی وجہ سے ہم کو ایک مقدس رشتہ نصیب ہوا. نہیں کیا ذہن آپ کا؟ حضرت عبد المطلب نے جب یہ قانون بنا دیا کہ یہ آپ کی مائیں ہیں، ان پر آپ کو اور کوئی حق نہیں ہے. ایک باپ کی 4 بیویاں ہوں، جے بھی ہوں، جب وہ مر گیا تو آپ کی حقیقی ماں کے سوا جو ہے وہ بھی آپ کی مائیں ہیں. پھر کہوں آج عالم اسلام کے سامنے جو ایک بہت محترم رشتہ ہے، یہ مقدس رشتہ بھی حضرت عبد المطلب کا دیا ہوا ہے. اس رشتے ہی سے آپ ناواقف ہوتے اگر عبد المطلب نے نہ دیا ہوتا. صلوات محمد علیہ وسلم. اس سے زیادہ ادب سے نہیں کہوں گا، اس سے زیادہ میں بہت مؤدبانہ طور پر زیادہ نہیں کہہ پاؤں گا. آپ جانیں کیا ہے پہلا قانون. دوسرا قانون، خزانہ ملے یہ خود نکالو. بہت ادب سے پھر کہوں گا، قرآن کریم پہلا سورہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، بہت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 10واں پارہ کھول لو. پہلی آیت 10ویں پارے کی. یہ قانون بھی حضرت عبد المطلب کا دیا ہوا ہے. مال غنیمت مل جائے، خزانہ مل جائے، کچھ مل جائے تو خبز نکالو. تیسرا قانون، جو حاجی لوگ آئیں گے چاہے زمزم سے سقایت پانی پلانا، انہی کا دیا ہوا قانون. کوئی کسی بے گناہ کو قتل کر دے تو 100 اونٹوں کی دیت، انہی کا قانون. 5واں قانون، کعبے کے پاس آؤ تو بس 7 دفعہ کے بعد طواف ختم. یہ 7 شوط، کروڑ حاجی جو آج جا کے حج کرتے ہوں، آپ کا حج حضرت عبد المطلب کے قانون کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اس قانون کو ہٹا دو، چکر کرتے رہ جاؤ گے، طواف نہیں کہلائے گا. صلوات محمد علیہ وسلم. وقت نہیں، آج وقت کے اندر گفتگو ختم ہونا ہے، بس آگے کہیں گے کل. ان کے ذریعے ہم نے دیکھا 5 قانون بے گناہ کے قتل کے مقابل. مال مل جائے تو یہ، عورتوں کے لیے یہ سارے قانون جس گھر سے مل رہے ہیں ان کی آغوش میں ہمارے حضور کی پرورش ہو رہی ہے. یہ قالین آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا قالین بلا تجویز بچھایا جاتا تھا. حضرت عبد المطلب صبح آ کے جب اس پر بیٹھتے تھے، اس وقت لوگوں نے روکا حضور کو آتے، 5 سال 6 سال کا سن وہ آ رہے ہیں. لوگوں نے نہیں یہاں تو حضرت عبد المطلب بیٹھتے ہیں. تو آپ نے ڈانٹ دیا لوگوں کو. حضرت عبد المطلب نے دو ہو ضرور ہو فإن لہ شأنً کبیرہ، ہٹو ان کو آنے دو، ان کی شان بہت بلند ہے. 6 سال کے سن کے حضور کو عبد المطلب پہچانتے تھے، 40 سال کا سن ہو گیا آپ نہیں پہچانتے تھے. کیا بات ہوئی؟ پھر کتنا کسے پہچانتے تھے جب سب کو وصیتیں 120 سال کے سن حضرت عبد المطلب کر چکے. اب پلٹ کے دیکھا اس گوشے میں ہمارے حضور کھڑے ہیں، 6 یا 7 سال کا سن. آخری فقرہ قریب بلایا، سب کو وصیت کر چکے حضرت عبد المطلب، تم یہ کرنا، تم وہ کرنا، تم وہ کرنا، تم وہ کرنا. اب اپنے پوتے کو بلایا حضرت حضور کو میں، اور بلا کے پوچھا
آپ بتائیے، ذرا غور کیجیے، 120 سال کے دادا اور 7 سال کے سن کے پوتے، ادب کیا ہے، تہذیب کیا بن رہی ہے؟ اتنے بزرگ دادا ہو کر اپنے پوتے سے پوچھ رہے ہیں یا آپ بتائیے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ حکم دے سکتے تھے تم ادھر رہو، تم ادھر رہو، نہیں، آپ بتائیے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ تاریخ نے لکھا، حضور نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ سامنے حضرت ابو طالب کھڑے تھے، تیز قدموں سے جا کے لپٹ گئے، بتا دیا ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب پہچانو کہ ابو طالب کا انتخاب رسول نہیں ہے، رسول کا انتخاب ابو طالب ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ ہاں دوستو عزیزو، آج محرم کی 3 تاریخ، 3 تاریخ کو کل کا دن جب آئے گا، کل کی تاریخ جب آئے گی تو آپ جانتے میں مسائل کس کے پڑھتا ہوں، 2 چھوٹے بچوں کے مسائل پڑھتا ہوں کل جو آئے گا۔ آج ہم صرف ایک چھوٹی سی بات کہ جب ہمارے امام حسین راستے میں ہیں اور اتنے میں دیکھا دور دور تک صحرا ہے، ریگستان، کہ ساتھ والوں نے ایک تکبیر کی آواز بلند کی، خوشی کی آواز۔ پوچھا تکبیر کیوں؟ کہا سامنے پانی دکھائی دے رہا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے جس کے نیزوں کی انیاں چمک رہی ہیں۔ کچھ دیر میں وہ قافلہ قریب آ گیا، دیکھا قافلہ نہیں ہے، 1000 سپاہیوں کا لشکر ہے۔ عالم یہ ہے کہ پانی ان کا نہ جانے کب کا ختم ہو چکا، لگتا تھا کوئی یہاں گر کے مر جائے گا، کوئی یہاں مر جائے گا، جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی۔ قریب آیا لشکر، امام نے پلٹ کر آواز دی ان کو سیراب کرو۔ ناکوں پر جو چھاگلیں لدی ہوئی تھی ان کے دہانے کھول دیے گئے، پہلے پانی پیو، پیاسوں کو پانی، پھر جو ان کے ساتھ جانور تھے ان جانوروں کو پانی پلاؤ، ایک ایک کو سیراب کیا۔ صحرا، ریگستان، اس ریگستان میں وہ پانی بہت قیمتی تھا۔ امام حسین جب سنیے آپ، امام حسین جب مدینے سے نکلے تھے تو آپ نے ہمارے آپ کے مولا ابو الفضل عباس کو بلایا تھا اور اتنا فرمایا تھا عباس سفر لمبا ہے، ریگستان ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، پانی کا انتظام آپ کے حوالے۔ یعنی کتنے ناکوں پر مشکیں لدی ہوئی تھیں، پانی سے بھری ہوئی، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ریگستان کا سفر ہے، اور اتنے بھی قافلہ، انہیں پانی پلاؤ۔ 1000 سپاہیوں کو پانی، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ ایک شخص کہتا ہے میں گرتا پڑتا بالکل آخر میں پہنچا، مجھے خیال آیا دیکھ کے منظر کہ یہ سب تو پانی پی چکے، صحرا میں پانی ہوتا ہی کہاں ہے، جب ان کو پانی مل چکا ہے تو مجھے تو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملے گا۔ بہت گھبرایا، وہ آگے آیا پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، دیکھا ایک نورانی چہرے والے سامنے کھڑے ہیں، آتے ہوئے دیکھا، جیسے انتظار کر رہے ہوں، آتے ہوئے دیکھا، آواز دی پانی پی لے، اپنی سواری کو پانی پلا دے۔ آگے بڑھا، پانی پینا چاہا، تھکن، گرمی، پیاس، اضطراب، بے چینی ایسی تھی کہ تھوڑا پانی منہ میں جاتا تھا باقی گرتا تھا۔ کہتا ہے ان آنے والے شخص نے مشق کے دہانے کو خود ٹھیک کیا، بہتر ٹھیک سے پانی کو اشارہ کیا، ٹھیک سے پی لے پانی۔ بڑے آرام سے اس نے پورا پانی خود پیا، جانور کو پلایا۔ بعد میں لوگوں سے پوچھا، انہوں نے جو مجھ سے جملہ کہا وہ عربی سمجھ میں نہیں آئی تھی، کہا وہ عربی تمہارے ادھر عراق کی نہیں ہے، وہ وہاں کی عربی ہے جو شام کی ہے۔ وہ کون تھے جنہوں نے مجھے پانی پلایا؟ کہا تو نے نہیں پہچانا، وہ رسول کے نواسے حسین ابن علی تھے۔
جس لشکر کو حسین نے پانی پلایا تھا اسی کا سردار عاشور کا دن اپنے بیٹے کو لے کے آ گیا. مولا بڑی خطا ہوئی تھی، معاف کر دیجئے. زمین پر گرا، قدموں کو چھوما، سر بلند کیا. آقا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام نے اٹھایا، سینے سے لگایا. ایک مرتبہ کہتا ہے آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. فرمایا ابھی تو میرا مہمان ہے، بس سننا تو تڑپ گیا. ارے خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پیاس پیاس، پانی پانی. ہم ان سے پانی کرتے ہیں، تم نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کو یاد آنے والے نہیں. آقا میں لانے کا ذمہ دار، سب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے. اجازت ملی. دیکھا قریب میں امام کا جوان علی اکبر کھڑا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ اجازت چاہیے، پہلے میں اپنے جوان کو بھیج دوں. اجازت مل گئی. آخری 2 جملے. میں ایک مرتبہ حر کا فرزند میدان میں گیا، لڑتے لڑتے آواز دی میرا آخری سلام قبول ہو. حر نے گھوڑا دوڑایا اپنے فرزند تک پہنچ جائے. جا کر دیکھا گھوڑوں کی ٹاپوں سے خاک اڑ رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے. کہاں ہے اس کا بیٹا، کہاں ہے اس کا جوان؟ ڈھونڈتا ہوا جا رہا ہے. اتنے میں اس نے دیکھا کہ سامنے گرد ہٹی، ریت ہٹی. اب جو دیکھا اس سے پہلے کوئی اور پہنچا ہوا ہے جس کے زانو میں اس کے جوان کا سر رکھا ہے. دوڑ کر آگے بڑھا. یہ کون آ گیا؟ دیکھا کوئی اور نہیں، خود امام حسین. آگے بڑھا. آقا میرا بچہ اور آپ کا زانو سر ہٹانا چاہا. بفقرہ سنیے گا. امام نے آواز دی اے حر یہ کیسے مناسب ہے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان کی لاش اٹھائے. اے حر تم نے سنا، تھوڑی دیر کے بعد آنا، دیکھ لینا میرا امام کھڑا آوازیں دے رہا ہوگا. بچوں آؤ، آگے علی اکبر کا جنازہ اٹھوا لو، علی اکبر کا جنازہ اٹھوا لو. سلام علیکم السلام علیکم. ہم سب کو زندگی کی آخری سانس پہنائے محمد ثابت قدم ہے، ظہور